تعالیٰ درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 178 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 179 سے درس کا آغاز ہے۔ بالخصوص آج کے درس میں نہایت ہی اہم عنوان اور ٹاپک ہے علم غیب کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ کا معنی ہوتا ہے اللہ اس دنیا کو بھی جانتا ہے جو غیب ہے، اور اس دنیا کو بھی جانتا ہے جو حاضر ہے۔ شہادہ اس دنیا کو بولتے ہیں جس کو محسوس کیا جا سکے، دیکھا جا سکے، چھوا جا سکے، چکھا جا سکے۔ انسان کے اندر اللہ نے 5 چیزیں ایسی رکھی ہیں جن 5 چیزوں کے استعمال سے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے اسباب علم بھی بولتے ہیں، علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ۔ آپ کسی چیز کو چھو کر، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو چکھ کر، کسی چیز کو سن کر اور کسی چیز کو سونگھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کیسی چیز ہے۔ اسے محسوسات بولتے ہیں، اور عربی میں اسے حواس خمسہ بھی بولتے ہیں۔ خمسہ کا مطلب 5 اور حواس کا مطلب احساس کی چیزیں۔ 5 احساس کی چیزیں، ان 5 کے ذریعے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، وہ جو آپ کو نہیں معلوم۔
اور ان پانچوں کے علاوہ اگر آپ ان پانچوں کا استعمال نہ کریں پھر بھی آپ کو علم حاصل ہو جائے تو اسے علم غیب کہتے ہیں۔ 5 چیزوں کے ذریعے سے آپ استعمال کر کے علم حاصل کریں تو وہ علم غیب نہیں ہے۔ غیب اسے کہتے ہیں جو 5 چیزوں کے علاوہ، جن کو نہ چکھ کر معلوم کیا جا سکے، نہ دیکھ کر معلوم کیا جا سکے، جو دیکھنے سے بھی، چکھنے سے بھی، سونگھنے سے بھی، سننے سے بھی اور پکڑنے سے، یہ 5 چیزوں سے جو پرے ہو، الگ ہو، ماورا ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ بہت اہم ٹاپک ہے، اس بات کو سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی بھی کہیں بھی یہ بات اگر آ جائے تو آپ اس کے حوالے سے اس کا کانسیپٹ رکھیں، پہلے غیب کو سمجھیں، پھر علم غیب کو سمجھیں، اور قرآن کا نقطۂ نظر کیا ہے وہ درس قرآن میں سمجھیں۔ غیب کہتے ہیں جو 5 چیزوں سے حاصل نہ کی جا سکے، 5 چیزوں کے علاوہ۔ میں 2-3 بار 5 چیزوں کا ذکر کر چکا۔ آپ کھانا بناتی ہیں، دال بناتی ہیں، چکھتی ہیں، معلوم کر لیتی ہیں کہ نمک کتنا ہے، کیسا ہے۔ آگ کو آپ محسوس کر کے معلوم کر لیتی ہیں کہ پانی کتنا گرم ہے، کتنا نہیں ہے۔ سونگھ کر کسی کو معلوم کر لیتی ہیں کہ کیسا ہے۔ چکھ کر، سونگھ کر، سن کر معلوم کر لیتی ہیں کہ کون، کیا، کیسے۔ یہ 5 چیزیں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے کا استعمال نہ ہو پھر بھی علم حاصل ہو جائے تو اسے علم غیب کہتے ہیں۔ جب کانسیپٹ معلوم ہو گیا تب سوال ہے کہ اللہ کا علم غیب اور اللہ کے محبوب بندوں کا علم غیب، یہ 2 باتیں ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے پاس بھی کچھ علم ایسا ہے جسے نہ آپ نے چکھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ چکھا ہے، نہ سونگھا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو تو آپ تو اللہ والی ہو جائیں گے، لیکن اگر نہیں ہے، جو بھی آپ کے پاس علم ہے وہ ان 5 چیزوں کے ذریعے اور 5 چیزوں کے استعمال کے ذریعے سے ہے تو وہ آپ کا علم غیب نہیں ہے، وہ علم حصولی ہے، حاصل کرنے والا علم ہے۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے ایسی چیز آپ کو بتا دی جائے جو 5 چیزوں کا وہاں پر استعمال ہی ممکن نہ ہو، نہیں، آپ خود کہہ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ دیکھے جانے والی چیز ہے، نہ سونگھنے والی چیز ہے، نہ چھونے والی چیز ہے، نہ سننے والی چیز ہے، نہ چکھنے والی چیز ہے، پھر بھی بتایا جا رہا ہے، تو یہ ہے علم غیب۔ افسوسناک بات ہے کہ جو بات قرآن پاک میں موجود ہو اس کے ذریعے سے امت میں مس ایکسپلینیشن کر کے یہ گمراہی کا جو راستہ کھولا گیا ہے اور کھولا جاتا ہے وہ بہت دردناک پہلو ہے۔ سوال اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہے یا نہیں، اللہ کو تو ہے ہی، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ اللہ خالق ہے۔ اللہ کے علم غیب پر بحث کرنا بے ایمانی ہے، کیونکہ وہ کوانٹیٹی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ کا عالم ہونا، ساری مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، وہ تو خالق علم غیب ہے۔ وہ
बहरहाल अल्लाह पर बहस नहीं, सवाल है कि अंबिया किराम को, खुसूसन इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है या नहीं, ये है एक सवाल। और यही सवाल आकर के दो पहलू में बढ़ जाता है। कुछ लोग मुतलकन इनकार कर देते हैं और कुछ लोग क्वांटिटी के कायल हैं, और कुछ लोग ये हैं कि अल्लाह जाने कितना मुस्तफ़ा जान रहमत को अपने हबीब को अता किया। और सही अकीदा कुरान का ये है कि वाकई अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को, खुसूसन इमामुल अंबिया आपके हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भी अता फरमाया कि जो नॉन प्रेजेंट दुनिया है, अगर उसका इल्म उम्मत को ना बताए तो फिर उम्मत का ईमान, उम्मत का गैब की दुनिया पर भरोसा कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, जन्नत गैब है, दोज़ख गैब है, मीज़ान गैब है, मैदान महशर गैब है, पुल सिरात गैब है, कब्र के अंदर का अजाब गैब है। वो दुनिया जिस दुनिया में आप पहले थी, जिसे आलम मादूम कहें, फिर अल्लाह ने आपको पैदा किया तो पैदा होने से पहले की दुनिया, वो आलम मादूम, वो भी गैब है। फिर पैदा होने के बाद मौत देगा, कब्र में जाएंगे, वो कब्र की दुनिया बरज़खी, ये भी गैब है। और इस जमीन पर आकर के उन तमाम गैब की दुनिया का आपके और हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। जन्नत हक है, दोज़ख हक है, कब्र अज़ाब हक है, मीज़ान हक है, हश्र हक है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब को इल्म गैब का नुमाइंदा बना करके भेजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, इसका मतलब आपके इल्म में वो दुनिया अल्लाह पाक ने रखे हैं। ये वो प्लस पॉइंट है जिसमें लोग यहाँ कंफ्यूज फिर हो जाते हैं कि जब अल्लाह ने गैब की दुनिया नबी को बता दिया तो अब वो गैब नहीं रहा, बल्कि वो अब प्रेजेंट हो गया। आप जरा एकदम एक एक बात को खोस करके आ जाएं, बहुत ही अहम, क्योंकि हमारे ईमान की ये बुनियाद है। खोस करके जाएं, बहुत ही अहम बात है। कब्र के बारे में बताया जा रहा है, हश्र के बारे में बताया जा रहा है, मीज़ान के बारे। अगर इसका अकीदा और आपको मतलब ईमान इस पर ना हो तो फिर बहुत ही हमारे लिए खतरनाक पहलू है। ये किसने बताया? उम्मत को उसके नबी ने बताया। ए मेरी उम्मतियों, नेक अमल करो, उसका बदला जन्नत है। ए मेरी उम्मतियों, बुरे अमल से बचो, वरना उसका बदला जहन्नम है। ए उम्मतियों, कब्र का अज़ाब हक है। उम्मतियों, मुझसे मुलाकात हौज़ कौसर पर होगी। उम्मतियों, मैदान महशर में ये होगा। ये सब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और जाहिर है जब नबी ने बताया तो इसका मतलब अल्लाह ने आपको इन तमाम गैब की दुनिया की खबर देने के लिए इल्म अता फरमाया। ये जो लफ्ज़ अता का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, यही है बुनियादी इल्म गैब के हवाले से कॉन्सेप्ट का पहलू, कि अल्लाह पाक का जो इल्म गैब है वो किसी की अता से नहीं है, वो उसका ज़ाती है, पर्सनली है। और नबी का जो इल्म गैब है वो अल्लाह की अता से है। ये वो इतना बड़ा फ़र्क है कि अगर इस फ़र्क को आप नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ पर गुमराही है। कुछ लोग इस तरह गुलू कर बैठते हैं कि नबी को मालूम है। मालूम है तो कैसे मालूम है? क्या अल्लाह की तरह मालूम है? हरगिज़ नहीं। नबी को जो मालूम है वो अल्लाह की अता से है। अल्लाह ने आपको अता फरमाए हैं। और अल्लाह को जो मालूम है वो किसी की अता से नहीं है, वो पर्सनली है, वो खुद से अल्लाह पाक आलिमुल गैब है। एक बात। इसी तरह नबी के हवाले से आलिमुल गैब का अकीदा, यानी अल गैब का अकीदा ना रखें, बल्कि आलिमे गैब का अकीदा रखिए। अल गैब का अकीदा ना रखें। अल गैब बोलते हैं पूरे गैब का इल्म रखना,
پورے غیب کا. اور یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو ان کے اسٹیٹس اور لیول کے حساب سے جتنا چاہا عطا کیا. یہ جتنا کا جو کوانٹٹی کا جو عنوان ہے یہ امت کے علم سے باہر ہے. وہ اللہ جانے کہ کتنا عطا کیا، وہ جانتا ہے کہ حبیب کا لیول کیا ہے، امت نہیں جانتی. تو اللہ کے لیے عالم الغیب والشہادہ، اور نبی کے لیے عالم غیب. یہ جملہ عالم غیب و شہادہ، ال کا عقیدہ آپ کو نہیں رکھنا. یہ سب فرق رکھے، کیونکہ اردو میں علم غیب بول دیتے ہیں اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تو یہ دیکھو اللہ کی شان ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ کیسی بات ہے؟ قرآن پاک الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا احاطہ امت کو بتائے، غلط عقیدہ نہ دے امت کو. خود جب اللہ کا علم نبی نے بتایا، اللہ نے نہیں بتایا ہمیں کہ میں اللہ ہوں، نبی نے بتایا کہ اللہ وہ ہے. سورہ اخلاص آپ پڑھتی ہیں، قل هو اللہ احد. حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ میرے بندو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ہوں. اللہ فرما رہا کہ حبیب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ کے ایک ہونے کا علم بھی آپ کو جو ملا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے. تو جب خدا کا علم آپ کو ملا محمد کے ذریعے، تو اب بتائیے مخلوقات جو حشر ہے، میزان ہے، قبر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جتنی بھی غیب کی دنیا ہے یہ سب تو مخلوقات ہیں. خالق کا علم محمد کے ذریعے سے ملا، مخلوقات کے علم پر بحث کر رہی ہے. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ کی بات ہے. آپ خصوصاً جو کالج وغیرہ میں ہماری بچیاں بہنیں پڑھتی ہیں وہ اس بات کو ذرا ایک دم نہایت ہی کانسیپٹ کے حوالے سے سمجھیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے کھونس لیں. کبھی اس پر بحث ہو، قرآن کی آیت یا حدیث پاک کا کوئی بھی لفظ لایا جائے تو کانسیپٹ آپ کے پاس رہے گا تو آپ ایکسپلین صحیح کر سکتے. توحیدی ایکسپلین یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اور اللہ عالم الغیب نے اپنے حبیب کو ان کے لیول کے حساب سے جتنا چاہا عطا فرمایا. یہ وہ بات ہے جو آپ کی توحید کو بھی سلامت رکھتی ہے اور آپ کی رسالت کو بھی، یعنی آپ کے ایمان کو سلامت رکھتی ہے. یہ بہت ہی اہم. اب سوال یہ ہے کہ جب کانسیپٹ آپ سمجھ گئے تو اب قرآن پاک میں نبی کو غیب کے حوالے سے کوئی آیت ہے؟ ایک یہ سوال. حدیث تو خیر بعد کی بات، پہلے قرآن پاک. لیکن ایک اور بات سمجھیں، نبی، یہ لفظ نبی جو ہوتا ہے یہ نام نہیں ہے. نام تو محمد ہے، نام تو آدم ہے، نام تو نوح ہے، نام تو عیسیٰ ہے. نام آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ نام ہے سب کے، لیکن نبی ہونا یہ نام نہیں ہے. اب آپ اس کو پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں. دھیان دیں، آپ نام نہیں ہے. نبی کا جو معنی ہے، نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر بتانے والا. جیسے قرآن پاک میں سورہ نبا پارہ نمبر 30 کی فرسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں، اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. یہ نبأن جو ہے یہ عربی لفظ ہے. نبا مانے خبر اور عظیم مانے بڑی. لوگ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو نبأن خبر اور نبیٌ خبر دینے والا. اس کو دنیاوی اعتبار سے سمجھیں، جیسے قتل مارنا اور قاتل مارنے والا. علم جاننا، علیم جاننے والا. ایسے نبأن خبر اور نبیٌ خبر دینے والا. تو نبی کا معنی کیا ہوا؟ خبر دینے والا. آپ بھی تو خبر دیتی ہیں، تو کیا آپ بھی نبی ہو جائیں گے؟ نہیں، مطلقاً خبر دینے والا نہیں. نبأ عظیم، وہاں قیامت مراد ہے. قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، بڑی خبر، یعنی وہ خبر جو آپ سے غیب ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نبیٌ کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا. اور کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ ہر شخص کو، ہر مخلوق کو، ہر امتی کو یہ علم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا.
امتیوں میں سے، انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ، مخلوقات میں سے ہی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی نمائندگی کے لیے، اپنے ترجمان کے لیے، اپنی ترجمانی کے لیے، اور کہتا ہے ہاں یہ ہیں میرے غیب کی خبر دینے والے۔ اسی لیے نبیٌ کا معنی خبر دینے والا، اور اس کی جمع انبیاء آتی ہے۔ اگر نام ہوتا تو نام کی جمع نہیں آتی، جیسے اشتیاق صاحب ایک نام ہے، اب اس کی جمع تھوڑے آئے گی، یہ اکیلے ہیں تو نام کی جمع نہیں آتی، یعنی سنگولر ہے رہتا، نام سنگولر ہی رہتا، اس کا پلورل نہیں آتا۔ تو نبیٌ اس کی جمع انبیاء ہے، نبیٌ سنگولر ہے، انبیاء پلورل ہے۔ تو نبیٌ کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والے۔ تو لفظ نبی جس کے ساتھ بھی آپ بولیں گے، اب اس پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو غیب کی خبر نہیں معلوم، ورنہ وہ نبی ہی نہیں۔ علیم اسی وقت کہیں گے جس کے پاس علم ہو، جیسے اب میں فتویٰ دوں ہی نہیں تو مفتی صاحب کیسے کہوں، قرآن سناؤں ہی نہیں تو حافظ قرآن کیسے کہوں، ایسے ہی غیب کی خبر بتائے ہی نہیں تو نبی کیسے کہیں گے۔ معلوم ہوا غیب کی خبر بتانے والے ہی کو نبی کہتے ہیں، اور نبی خدا نہیں ہوتا، نبی خدا کا ہوتا ہے۔ غیب کی خبر بتانے والے کو نبی کہتے ہیں، اور غیب کی خبر عطا کرنے والے کو خدا کہتے ہیں۔ بتانے والے نبی ہوتے ہیں، اسی لیے نبیوں کا کنیکشن رب سے ہوتا اور امتیوں کا کنیکشن نبی سے ہوتا۔ امتی نبی سے لیتی ہے اور نبی رب سے لیتا ہے۔ قرآن اللہ نے امتی کو نہیں، ڈائریکٹ مخلوق کو نہیں، نبی کو عطا فرمایا، پھر آپ کو اللہ پاک کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ نے بھروسہ کر لیا نبی پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ورنہ آپ خود بتائیں کہ نبی نے جو کہا اس کو حدیث کہتے ہیں نا، جو نبی نے کہا وہ حدیث۔ اب بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، یہ سب حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی نے جو کہا۔ تو اللہ کے کلام کے حوالے سے بھی جو آپ کا سورس آف نالج ہے، وہ اللہ نے تو نہیں کہا آپ کو آ کر کے، وہ نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے بھروسہ، دیکھیے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ نے مان لیا کہ نبی نے کہا یہ اللہ کا کلام۔ سوال یہ ہے یا رسول اللہ انما الاعمال بالنیات، یہ بھی تو آپ ہی کہہ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین یہ تو آپ ہی کی زبان سے ہم نے سنا، تو اب آپ کو کہا جائے گا بس بھروسہ کرو مجھ پر کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کو قرآن کہو، میرے کلام کو حدیث کہو۔ یہ اعتماد امت کا بہت بڑا ضروری ہے، بہت بہت ہی اہم ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تمہید کے بعد اب قرآن کی وہ چند آیتیں، اور پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں حدیث پاک اگر رہا تو، ورنہ دعا کریں کہ والدہ کے لیے میں ہو سکتا ہے کہ نکل جاؤں اور آئندہ اتوار کو درس نہ ہو۔ 40واں والدہ کا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے میں جاؤں گا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک میرے سفر کو ماں کے قدم میں ڈال دے، اور ان کی برکتوں سے، ان کی زیارت سے، صحت و تندرستی سے نوازے، اور ان کی مغفرت ہمارے لیے باعث سعادت ہو۔ ان کی برزخی دنیا میں جو ہمارے لیے حق میں، ہم سب کی اولاد کے حق میں دعائیں ہو رہی ہے، وہ قبول ہو جائے، ان کی بخشش ہو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ماں، ہاں آپ نہیں بھی بولے تو میں آپ کی طرف سے بخش دیتا انشاءاللہ۔ ہر ماں کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ بخش دے۔ آپ قرآن پاک کی آیت سنیے، جو آج کی آیت کریمہ، پھر 2-3 آیت اور دیکھیے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اس آیت کو میں رہنے دیتا ہوں۔ وما کان اللہ، علم غیب پر میں نے بحث کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عام لوگو، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے سارے غیب پر تمہیں اطلاع دے دے۔ اللہ تعالی یہ شرف، یعنی علم غیب کا شرف، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے اپنے رسولوں میں سے چاہتا ہے عطا کرتا۔
اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ ایک آیت کریمہ یہ ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت ہے، جو آپ دیکھیں میں صرف اب دلیل دے رہا ہوں اور کانسیپٹ آپ کے دماغ میں آ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ دھیان سے سنیں ماں، بڑی توجہ سے سنیں۔ رب فرماتا ہے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 113 میں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا، وہ سب آپ کے علم میں دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر نبی یہ نہیں جانتے، نبی یہ نہیں جانتے، یہ نہیں، یعنی نگیٹو انڈیکس اگر آپ کے سامنے اگر آئیں تو آپ اس وقت تک گفتگو شروع نہ کریں جب تک کہ انڈیکس مکمل نہ ہو جائے، اور پھر آپ پوچھیں سامنے والے یا والیوں سے کہ ہو گیا کہ نبی کیا کیا نہیں جانتے تھے، آپ انڈیکس بتا دو، اور جب وہ مکمل کر لیں تو آپ یہ آیت کریمہ فٹ کریں وہاں پر کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سورۃ النساء آیت نمبر 113 کہ حبیب آپ جو جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سکھا دیا۔ آیت نمبر 113، دو آیت میں نے پیش کیا۔ اب ذرا دھیان سے ایک اور آیت کریمہ دیکھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ جن کی مشہور آیت کریمہ، سورۃ الجن، سورۃ الجن کون سے پارے میں ہے؟ 29ویں میں ہے نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ سورہ جن زیادہ نام نہ کھولو، رات میں آ جاتے کہاں تھا۔ دیکھو آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، اللہ پاک فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب، یہ الغیب جو بتایا میں نے، اپنے غیب پر عالم الغیب کسی کو اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسول کو چاہتا ہے تو اطلاع دے دیتا۔ یہ دیکھیے آیت نمبر 26 میں نہیں دینے کی بات ہے اور آیت نمبر 27 میں دینے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے مس ایکسپلینیشن کہ اگر 26 بولیں گے تو عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کس کو بھی نہیں دیا۔ ہاں جیسے آپ لوگ بھی کبھی کبھی گفتگو کرتے ہیں نا، یہ بولتے بولتے پھر آخر میں بولتے ہیں بٹ کا لفظ بولتے ہیں نا، لیکن یہ لیکن کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ جیسے اوپر میں آ رہا عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، اگر اینڈ کر دیے تو عقیدہ یہ بنے گا نہیں دیتا، لیکن بٹ کا لفظ ہے الا، لیکن نہیں دیتا، لیکن اب لیکن سے مطلب یہی ہوا کہ اس سے پہلے جو بول رہے تھے اس کا اپوز آ رہا ہے۔ اب نہیں دیتے کا لیکن اگر کریں گے تو دیتا ہوتا۔ ہاں میں نے سب نہیں کھایا لیکن، مطلب کھایا اب بات آئے گی، ہاں یہ ہے اصل، میں نے سب نہیں پڑھا لیکن یہ ہے۔ تو ایسے ہی اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، لیکن من ارتضی من رسول، اپنے رسول کو جو پسند کر لیتا، جس کا صاف مطلب یہ ہوا دیتا۔ یہ آیت 3 آیت ہوئی۔ ایک اور آیت دیکھیں تاکہ قرآن پاک، پھر حدیث پاک تو خیر بہت ہے لیکن ہم قرآن پاک آپ کو صرف دے رہے ہیں ابھی۔ یہ سورۃ التکویر ہے، سورۃ التکویر، اذا الشمس کورت، پارہ نمبر 30 میں، سورہ نمبر 81 ہے۔ ہاں آیت نمبر 24 ہے، اور اس آیت میں تو بڑی اہم ماشاءاللہ، دیکھیے ایک بات ہے کہ آپ کے پاس دولت ہو، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ کوئی بھی مانگنے والا آئے تو آپ جو ہے اس کو بھگا دیں تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ بڑی کنجوس ہے جی۔ ہاں لیکن اگر آپ کے پاس دولت بھی ہو اور مانگنے والے آئیں اور آپ دیتے جائیں تو ماشاءاللہ آپ کہیں گے دولت والی بھی ہیں اور دل والی بھی ہیں، سخی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا سخاوت کے لیے دولت ہونا ضروری ہے۔ اگر دولت نہیں ہے تو آپ کو سخی نہیں کہا جائے گا، سخی کے لیے دولت مند ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر دولت ہو کر نہیں دیں گے تو آپ کنجوس کہلائیں گے، اور اگر دولت ہو کر دیں گے تو سخی کہلائیں گے۔ لیکن کسی کے پاس کچھ ہو ہی نہیں تو وہ سخی نہیں کہلایا جا سکتا اور کنجوس بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔ ہاں تو اب یا قرآن پاک سورہ نمبر 81 سورہ تکویر، اذا الشمس کورت کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتا وما هو علی الغیب بضنین،
یہ نبی وہ ہیں جو غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ یعنی اب نبی کے غیب کے علم کی بات نہ کرو، یہ دیکھو کہ وہ دیتے کتنا ہے، یہ ہے اصل۔ نبی غیب بتانے پر کنجوس نہیں ہے، نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ نبی سخی ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ نبی کے پاس غیب بھی ہے اور یہ غیب دوسروں کو بھی دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ بھی نبی کے عطا سے بتانے سے غیب جانتے ہیں۔ نبی خدا کے بتانے سے جانتے ہیں اور ولی نبی کے بتانے سے جانتے ہیں۔ اسی لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب مدینہ سے بہت دور تھے، ایک موقع سے جو نہاوند کہلاتی، بہت دور تھے۔ جنگ میں عین اپوزیشن جو ہے، مطلب حاوی ہونے ہی والے تھے کہ مدینۃ النبی میں منبر پہ کھڑے ہو کر کے جو اس وقت کے کمانڈر حضرت ساریہ تھے، منبر ہی سے حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ پکڑو، اپوزیشن تمہارے اوپر حاوی ہونے والے ہیں، حاوی ہونے والے ہیں۔ جب وہ جنگ جیت کر آئے تو حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنگ ہارنے ہی والے تھے، لیکن ایک آواز آئی جو آواز عمر ابن خطاب کی طرح تھی، وہ آواز کی وجہ سے ہم نے پہاڑ لیا اور اپوزیشن پر حاوی ہو گئے۔ تو عمر ابن خطاب کو یہ غیب جو ہزاروں میلوں دور جو کہاں سے معلوم ہوا، یہ نبی نے، ہاں تو خدا کے بتانے سے نبی جانتے ہیں اور نبی کے بتانے سے صحابہ یعنی ولی جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ آپ رکھیں۔ قرآن کی یہ 4 آیت کریمہ جو میں نے غیب پر بتائے کانسیپٹ کے ساتھ، اب مجھے لگتا ہے کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اگر آپ کے سامنے آئے نبی کو یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم، تو آپ کہنا کہ بھائی نہیں معلوم کی باتیں نہ کرو، بتاؤ کیا کیا معلوم ہے، کیونکہ امتیوں کو سیکھنے کا حکم ہے، نہیں کہ دنیا جاننے کا حکم ہی نہیں ہے، صاف بات ہے۔ ہاں اس لیے کوئی بھی کنفیوژن نہ رکھیں، اللہ عالم الغیب ہے، نبی عالم غیب ہیں الغیب۔ اسی طرح اللہ پاک کا جو علم ہے پرسنلی ہے اور نبی کا جو علم ہے عطائی ہے۔ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، نبی کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس عظیم معیار توحید کو سمجھنے کی دائمی توفیق نصیب فرمائے، اور عالم الغیب اپنے حبیب علم غیب کے حامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بخشش فرمائے، ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔